حکمت صوم کیا ہے، مقصد صوم کیا ہے، غایت صوم کیا ہے، وہ تقویٰ ہے۔ اب اس کو سمجھیے، دیکھیے ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر کا جذبہ بھی ہے اور شر کا مادہ بھی ہے۔ خیر و شر کی ایک جولان گاہ ہے، انسان کی شخصیت کا جو اندرونی پہلو ہے اس کے اندر ایک خیر و شر کی کشمکش مسلسل چلتی ہے۔ چنانچہ جدید سائیکالوجی نے بھی، آپ کو معلوم ہے کہ جس کے بابا آدم اب فرائیڈ شمار ہوتے ہیں، انہوں نے انڈ اور لیبیڈو، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کوئی چٹخارے بھی، زبان جو چٹخارے بھی مانگتی ہے، یعنی انڈ اور لیبیڈو یہ تو حیوانی تقاضے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے نفس امارہ، انسان کا وہ نفس کہ جو اسے بدی کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ چٹخارا جو ہے وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، اسے اس سے بحث نہیں کہ کوئی چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ شہوت کا جذبہ جب برانگیختہ ہوتا ہے تو اسے تو اپنی تسکین چاہیے، سیکشول گریٹیفیکیشن جسے آپ کہتے ہیں، سینشول گریٹیفیکیشن، اسے اس سے بحث نہیں کہ جائز راستہ ہے یا ناجائز راستہ ہے، لہذا وہ حد اعتدال سے تجاوز کرے گا، صحیح راستے سے ہٹے گا، یہ گویا کہ اس کی سرشت کے اندر ہے۔ اس لیے ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ ان یا لیبیڈو ہو گیا۔ دوسرا لیول وہ کہتا ہے ایگو ہے، تیسرا وہ سپر ایگو کہتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید نے اس کے لیے تین علیحدہ اصطلاحات استعمال کی، نفس، قلب اور روح، تین۔ سپر ایگو اصل میں روح ہے کہ یہ انسان کے اندر دو پہلو ہیں جن میں کشاکش ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے ہے، ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہے۔ اب اس میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص باہمت ہے، دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، ایک تو یہ کہ عام آدمی ہے، حیوانوں کی سطح پر بس اپنے تقاضے پورے کیے اور زندگی بسر کر دی، بتا دی، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی اس نے نہیں بتائی، زندگی نے اسے بتایا ہے، زندگی نے اسے گزارا ہے، اس نے زندگی نہیں گزاری۔ زندگی تو وہ شخص گزارتا ہے جو اپنا کوئی ہدف معین کرتا ہے، کوئی آئیڈیل، کوئی آدرش، کوئی نصب العین، وہ اس کی زندگی میں ہے، جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ اب جو شخص بھی اپنے سامنے کوئی ہدف رکھے گا، مقصد رکھے گا، آدرش رکھے گا، اسے جو کام کرنا ہے اس میں اسے یقیناً اپنے نفسانی تقاضوں کو مارنا پڑے گا، دبانا پڑے گا۔ وہ شخص چاہتا ہے کہ میں موتی سمندر کی تہہ میں سے نکال کر لاؤں، تو اسے ظاہر بات ہے کہ اسے سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو زندگی میں اونچا مقام چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ وَمَن طَلَبَ الْعُلَا سَهِرَ اللَّيَالِي وَمَن طَلَبَ الْعُلَا مِنْ غَيْرِ قَدٍ أَضَاعَ الْعُمُرَ فِي طَلَبِ الْمُحَالِ، بغیر محنت اور کوشش کے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کوئی اونچا مقام حاصل ہو جائے تو وشفل تھنکنگ میں وہ اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے، کوئی اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ گویا کہ کوئی بھی صاحب ہمت آدمی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے حیوانی تقاضوں کو ذرا دبائے نہ، قابو میں نہ رکھے، اپنے کنٹرول میں نہ رکھے۔ اس کے لیے لفظ ہے سیلف کنٹرول، ضبط نفس۔ یہ جو ہماری انا ہے، یہ میں جو ہے یقیناً میرے اس حیوانی وجود سے علیحدہ شے ہے۔ جب میں کہتا ہوں میرا جسم، تو وہ میں کون ہے جس کا کہ یہ جسم ہے؟ وہ میں کوئی علیحدہ شے ہے نا اس سے۔ میری آنکھ، میرے کان، میرا سر، میرے پاؤں، میرا ہاتھ، میری ٹانگیں، یہ سب کچھ تو میرا جسم، میرا وجود۔ میں کون ہے؟ وہ انا ہے، وہ خودی ہے، وہ ایگو ہے، وہ سیلف ہے۔ تو یہ جو خودی ہے، یہ جو سیلف ہے، یہ جو انا ہے، یہ جو ایگو ہے، یہ اگر اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اپنے حیوانی تقاضوں کو کنٹرول میں رکھ سکے تو پھر زندگی میں کوئی بڑا کام وہ نہیں کر سکتا، پھر زندگی اسے گزار جائے گی، وہ زندگی بسر نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ ضبط نفس ہر صاحب ہمت اور کسی بھی صاحب مقصد انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے یہی کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو خوگر بنائیں، بھوک کا، پیاس کا، سختیوں کا، رات کو جاگنے کا، مشقتیں جھیلنے کا خوگر بنائیں۔ تو روزہ گویا کہ بالکل واضح طور پر سامنے بات آ گئی، اور یہ سب سے اونچا لیول سمجھ لیجئے جس کو ہم کہیں گے رائٹنگ آن دی وال، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، تاکہ ہماری خودی، ہماری انا، ہمارا سیلف، ہماری ایگو، وہ ہمارے انڈ اور لیبیڈو پر، حیوانی تقاضوں پر، ان کے اوپر پوری طرح قابو یافتہ ہو۔ اس نفس کو کچلنا نہیں ہے، اس کو کل نہیں کرنا ہے، سیلف انیہیلیشن نہیں ہے، اس کا بھی حق ہے۔
تمہارا حق ہے کہ تم اپنے نفس کو تغذیہ بھی فراہم کرو، تقویت بھی دو، اس کے تقاضے پورے کرو، اس کے لیے مناسب وقفہ آرام کا بھی رکھو، یہ نفس کے بھی حقوق ہیں۔ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے جو بھی آنے والے ملنے والے ہیں، وزٹرز ہیں، زیارت کرنے والے، ان کا بھی تم پر حق ہے، تو سب کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اس نفس کا بھی حق تو ادا کرنا ہے، لیکن اسے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ یہ صوم جو ہے، کھانا پینا کچھ عرصے کے لیے روکنا، کچھ اور اپنی خواہشات پر قدغن لگانا، یہ گویا کہ ایک ایکسرسائز کے طور پر سامنے آئی سیلف کنٹرول کے لیے۔ لیکن چونکہ یہ ایکسرسائز جس کا نام صوم ہے، یہ اللہ نے فرض کی ہے۔ گویا کہ اگر میں کچھ نہیں کھا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ کو اس کا کھانا اس وقت پسند نہیں ہے۔ میں اگر نہیں پی رہا ہوں تو اس لیے نہیں پی رہا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ میری منقوہ بیوی موجود ہے، لیکن میں اگر اس سے اس وقت ہم بستر نہیں ہو رہا تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ گویا کہ اب یہاں کیا معاملہ ہوا کہ خودی کو مضبوط کرو، لیکن پھر اسے خدا کے سامنے جھکا دو۔ یہ جب انسان کی خودی مضبوط ہو، پہلا مرحلہ تو یہ ہے۔ اگر آپ کی خودی مضبوط نہیں ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اندر سے نفس کہہ رہا ہے کہتے رہو تم ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تو نہیں مانتا حکم، تم جھک بھی گئے ہو رکوع میں، تمہارا جسم تو جھکا ہے، تمہاری مانوی شخصیت تو اکڑی ہوئی کھڑی ہے، وہ جھکنے کو تیار ہی نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں مولانا روم کہ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کوئی کم تو نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا اریگیشن سسٹم میرے کنٹرول میں، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں روک دوں۔ اسی طرح میرا جسم کہتا ہے، میرے اندر کا نفس کہتا ہے یہ میرا وجود ہے، اس میں میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام، کون خدا کیا اس کے احکام۔ تو یہ جو نفس کہتا ہے نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست، چونکہ فرعون کے پاس لاؤ لشکر بھی تھا، اس نے ڈنکے کی چوٹ بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی۔ میرے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، میں کہہ تو کچھ نہیں سکتا، لیکن میرا نفس اندر سے یہی کہتا ہے کہ یہ میری اقلیم ہے، یہ میری سلطنت ہے، اس پہ میری مرضی چلے گی۔ اس حوالے سے جب تک کہ انسان کی خودی جو ہے قابو یافتہ نہیں ہے اپنے وجود پر، اس وقت تک اس کا یہ کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین بے معنی ہے۔ میرا اپنے وجود پر کنٹرول ہی نہیں، تو میں کس چیز شے کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ اسلمت وجہی الیک، اللہم انی وجہت وجہی الیک واسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے، تیرے سامنے سرنگوں کر دیا ہے۔ وہ نفس تو میرا کہنا مان ہی نہیں رہا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ہی اتنی طاقتور ہو کہ وہ اپنے وجود کے اوپر حکمران ہو، پھر وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے۔ جب یہ مضبوط اور توانا خودی خدا کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتی ہے، بچھا دیتی ہے، اس کا نام تقویٰ ہے، اللہ کا تقویٰ۔ وہ کیفیت نفس کی جس میں ایک یوں سمجھیے وہ شخصیت جو سپلٹ نہیں ہے، جو کہ آرگینک ہول کی حیثیت سے یہ ایک شخصیت ہے، اور اس کے اندر اس کی خودی جو ہے حاکم اور حکمران ہے۔ وہ خودی اب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنگوں کر رہی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک واسنت ظہری الیک۔ لیکن یہ ساری چیزیں بامانی اس وقت ہوں گی جب آپ کی خودی اتنی طاقتور ہے کہ اپنے وجود پر حکمران ہے۔ تو گویا کہ ضبط نفس، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ضبط نفس کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور اس کا تقویٰ در حقیقت یہ ہے غرض و غایت اس ریاضت یا عبادت صوم کی۔